کر رہے ہیں اور بہت اہم موضوع ہے، خاص طور پہ اس کا تعلق ہماری روزمرہ کی زندگی اور روزمرہ کے امور سے بہت زیادہ ہے، اور کہا جاتا ہے کہ نصف ایمان صبر ہے اور نصف ایمان شکر ہے۔ تو یہ اتنی جامعیت ہے ان دو الفاظ کے اندر، اور اسی پہ انشاءاللہ ہم بات کر رہے ہیں۔ جناب علامہ پیر عرفان الہی قادری صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے۔ جو ابتدائی گفتگو ہم نے شکر کے حوالے سے کی، آپ بھی اس پہ کچھ عطا فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ سرور بھائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شکر کو اپنے ذکر کے ساتھ جوڑا ہے۔ سبحان اللہ۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ۔ ٹھیک۔ فرمایا گیا کہ جس طرح میرا ذکر جو ہے یہ انسان کو کامل و اکمل کر دیتا ہے، اسی طرح اس ذکر کے ساتھ شکر اور میری نعمتوں پر میری نعمتوں کا اعتراف کرنا اور شکر بجانب لانا۔ اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور تشریف لے جا رہے تھے، ایک شخص سامنے سے آئے، انہوں نے سلام پیش کیا تو سرکار نے اس سے پوچھا کہ آپ کا کیا حال ہے، تمہارا کیا حال ہے؟ تو اس نے کہا الحمدللہ تعالی۔ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں نے یہی دیکھنے کے لیے تم سے پوچھا تھا کہ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا تمہاری زبان سے، تمہارے کردار سے، تمہاری گفتار سے، تمہارے افکار و اطوار سے جو ادائیگی ہے وہ بھی اس کے ساتھ اس طرح سے ہو کہ تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر اپنے رب کا شکر ادا کرو۔ اور اولیاء اللہ صالحین نے حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غنیۃ الطالبین ہو، یا امام غزالی علیہ رحمہ کی اپنا کیمیائے سعادت ہو، یا احیاء العلوم ہو، یا پھر رسالہ کوشیریہ ہو، اس کے اندر اولیاء اللہ نے کاملین نے ایک پورا باب قائم کر دیا ہے شکر کے حوالے سے، تاکہ لوگوں کو یہ بتا دیا جائے کہ شکر جو ہے ایک کامل اور اکمل انسان کے لیے لازم و ملزوم ہے، اور شکر ادا کرتے رہنا ہی اسی میں انسان کی بقا ہے، اسی میں سالمیت ہے، اور اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کی فراوانی کا ذریعہ ہے۔ ٹھیک، بالکل۔ خدا تعالیٰ کی جو نعمتیں ہیں، جو بندہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس پر نعمتیں اور نچھاور فرما دیتا ہے۔ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، قرآن کریم میں ارشاد فرمایا گیا۔ جو شکر ادا کرتا ہے اس پر نعمتوں کو بڑھا دیا جاتا ہے، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پر بے شمار احادیث مبارکہ، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خود ارشاد فرماتے ہیں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور فرماتے ہیں کہ ساری رات جب آپ نے عبادت کی تو آپ نے عرض کیا کہ آپ تو اللہ کے پیارے نبی ہیں، آپ کو عبادت کی کیا ضرورت ہے؟ تو آپ نے فرمایا کیا میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت نوح علیہ السلام ہیں، فرمایا جاتا ہے عبدن شکورا، یعنی اللہ کا شکر کرنے والا بندہ، اتنا شکر، اور پھر شکر کرنے والا، اور ایک ہوتا ہے شکور، ایک ہے شکر۔ اب شکر کرنے والا کون ہے کہ جو نعمت کو موجود پاتا ہے تو شکر ادا کرتا ہے، لیکن ایک شکور ہے کہ جس کو نعمت نہ بھی ملے پھر بھی اپنے رب کا شکر ادا کرتا رہتا ہے۔ واہ واہ واہ، کیا کہنے۔ جی حضرت کیا فرماتے ہیں جب ہم اتنی اہمیت شکر کی قرآن میں، حدیث میں اور اقوال علماء میں اور اولیاء میں ہم دیکھتے ہیں کہ بے حد اس کا ذکر آیا ہے، تو اس کا فائدہ، اس کی بشارتیں اور اس کے نتیجے میں ملتا کیا ہے جو اتنا اس کا حکم دیا گیا ہے شکر کے کرنے کا؟ جی بالکل سرور بھائی، دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب فرما دیا کہ جو شکر کرتا ہے اس کو زیادہ دیا جاتا ہے، نعمت کو بڑھا دیا، نعمت کو بڑھا دیا جاتا ہے، اس کی جو عطا ہے اس میں کثرت ہو جاتی ہے۔ اب یہ چھوٹا فائدہ ہے کہ جب ہم اللہ رب العزت کے حضور گڑ گڑاتے ہیں، شکر ادا کرتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالی ہمارے مقامات میں بھی بلندی عطا فرما دیتا ہے، نعمتوں میں بھی فراوانی فرما دیتا ہے۔ بزرگان دین اولیاء اللہ یہ فرماتے ہیں کہ جو بندہ شکر کرتا رہتا ہے رب تعالیٰ اس کو صوفیاء کی جماعت میں شامل فرما دیتا ہے، سبحان اس اللہ، کو درجہ دے دیا جاتا ہے، اس کو مقام عطا فرما دیا جاتا ہے کہ وہ صوفیاء سے پھر اولیاء اللہ کی جماعت میں شامل ہو جاتا ہے۔ اور جو انسان شکر کرتا رہتا ہے اللہ رب العزت اس پہ اپنی رحمت اس طرح عطا فرماتا ہے کہ اس بندے کو پتہ نہیں ہوتا۔ دیکھیں معمولات زندگی کے اندر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کوٹھی کار اور مکان ہوگا تو پھر ہی میں شکر ادا کروں گا، لیکن اللہ رب العزت نے ہمیں آنکھیں عطا فرمائی بصارت کے لیے، اور خدا تعالیٰ نے ہمیں کان عطا فرمائے، خدا تعالیٰ نے ہمیں قوت گویائی عطا فرمائی، گرفت کے لیے ہاتھ عطا فرمائے، چلنے کے لیے قدم عطا فرمائے۔ حضرت شیخ سعدی علیہ رحمہ آپ فرماتے ہیں کہ میں پیدل جا رہا تھا اور میرے پاؤں میں جوتا نہیں تھا، تو دھوپ سخت تھی تو میرے پاؤں جو ہیں ان کو تکلیف محسوس ہونے لگی،
تو میں نے کہا یا اللہ کاش میرا جوتا ہوتا تو میرے پاؤں نہ جلتے. تو میں نے آگے دیکھا ایک شخص ایسا جو رینگتے ہوئے آ رہا ہے اور اس کے قدم ہی نہیں ہے, پاؤں ہی نہیں ہے. تو میں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ اے میرے مالک تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے پاؤں تو عطا فرمائے ہیں. یعنی اللہ رب العزت جو ہمیں نعمتیں عطا فرماتا ہے اور پھر ہم اپنے سے نیچے لوگوں کو دیکھیں کہ جن میں وہ نعمتیں نہیں ہیں, اور پھر ہم جب یہ دیکھیں گے تو پھر ہمارے اندر شکر کی جو علامت ہے یہ بڑھ جائے گی اور ہم ہر حال میں اپنے اللہ کا شکر ادا کرنے والے بن جائیں گے. اور اولیاء اللہ کو یہ عمل بہت پسند ہے. اولیاء کاملین اس بات پر بڑا زور دیتے ہیں کہ جو بندہ ذکر کرنے والا ہو, صاحب نسبت ہو, اور وہ صبر بھی کرتا ہے لیکن اس کے ساتھ شکر نہیں کرتا, تو یہ اس کو ذکر اور صبر کا اتنا فائدہ نہیں ملتا جب تک وہ ساتھ شکر نہیں کرتا. اور جو اپنے رب کا شکر ادا کرتا ہے اور ذکر اور صبر کے ذریعے اس بندے کو مقام ولایت مل جاتا ہے. کیا بات, سبحان اللہ سبحان. حضرت کیا فرماتے ہیں آپ بھی؟ بے شک جناب سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا کی شان و مقام کہ جن کو خدا تعالیٰ وَيُطَهِّرُكُمْ تَطْهِيرًا کا خطاب عطا فرماتا ہے. اور جناب سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سب سے زیادہ مشابہت رکھنے والی اللہ فاطمہ زہرا تھی. اور جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ کائنات میں محبوب فاطمہ زہرا تھی, اور میں عمر بھی ان سے سب سے زیادہ محبت اور غلامی رکھتا ہوں. یعنی ان کی شان اور مقام انسان کیا بیان کر سکتے ہیں کہ جن کے بچوں کے لیے آسمان سے جبرائیل درزی بن کر آ جائے, جن کے کہنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو بھیجے ان کی چکی چلانے کے لیے, اور یہ کائنات جو ہے یہ جناب سیدہ خاتون جنت سلام اللہ علیہا کے سجدے اور آنسوؤں کی وجہ سے اس کی بخشش اور مغفرت ہے. آج ہمارے لیے یہ سعادت کی بات ہے کہ زبان ہماری ہے لیکن ذکر ان کا ہے, اور ان سے بڑا کسی کا ذکر نہیں ہے اور ان سے بڑھ کر کسی کا مقام و مرتبہ نہیں. جتنا شکر ادا کریں ہم اتنا ہی کام ہے. اور اسی پہ اختتام کرتے ہیں. بہت شکریہ جناب مفتی محمد رمضان سیالوی صاحب, جناب قاری محمد یونس قادری صاحب, جناب علامہ پیر عرفان الہی قادری صاحب سیالکوٹ سے آپ تشریف فرما ہوئے, محمد فیصل نقشبندی آپ کا بہت شکریہ. بہت مبارک اور بہت ہی بابرکت ذکر ہم نے پروگرام کے اس آخری سیگمنٹ میں کیا.